دوسروں کے غلام نہ بنو جب کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا۔ اچھے اخلاق سے بات کیا کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی اور کے لیے نظر انداز نہ کرے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا ترین طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ خدا دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافقت پر اتر آتا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ جن آنکھوں کو سجدے میں رونے کی عادت ہو، وہ آنکھیں کبھی بھی اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ سکون اور کامیابی کے لیے بس دو طریقے ہیں، یا تو سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ پکا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ہی ملتا ہے۔ جس کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو، وہ آنکھیں کبھی بھی اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، تو اللہ خوش ہو کر اس کی روزی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سن کر اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ کو تم سے اور تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ جب کوئی نا امید ہو تو اور زیادہ اللہ سے مانگو، کیونکہ معوضے کی شان ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز، اتنی اچھی زندگی، اتنی ہی اچھی آخرت۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بری ہوتی ہے۔ محبت میں وقت دینا لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو،
اور زناکاری کو۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ زندگی کے ضروری ترین کاموں کے درمیان بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ ہزاروں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ جس دن تمہارا وفادار دوست تم کو چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں نہ رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ جب کسی انسان کا مشکل وقت بدلنے والا ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رات کے آخری پہر یعنی فجر میں اس کی خود بخود آنکھ کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بنا کسی کے سمجھائے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور آئے گی۔ نمبر 4، اس کے چہرے پر روحانیت اور نور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، قدرتی طور پر اس کے کاروباری حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔